بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیلی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم میں زنا کاری، سود خوری، حتیٰ کہ ہر بدکاری عروج پر نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو قوم بنی اسرائیل پر فوقیت دے دی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا اور قوم بنی اسرائیل کے بے شمار علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی قوم کے بہت لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر ظلم کرنے لگے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے قبیلہ دانیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ دانیال کے نام سے مشہور تھا۔ روایت میں ہے کہ جب سمسون پیدا ہونے والا تھا تو سمسون کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے لڑکا عطا کر، میں اس کو کبھی بھی بدکاریوں اور شراب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے دعا کی کہ میں اپنے لڑکے کے کبھی بھی بال نہیں کٹواؤں گی۔ لہٰذا جب سمسون پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ہمیشہ ہی برائی سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ سمسون کے بال نہ کٹوائے۔ سمسون کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت کا مالک بنایا ہوا تھا۔ سمسون کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمسون ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسون نے شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کے ننھے بچے کو شیر چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سمسون جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ طاقت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب سمسون جوان ہوا تو قوم عمالقہ اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ سمسون کے دل میں قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سمسون اپنی بستی سے قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ شہر کی سیر کر رہا تھا تو اس کی ملاقات قوم عمالقہ کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام تیمنہ تھا۔ سمسون اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ یہ دونوں اپنی قوم سے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی قوم میں اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب سمسون کی شادی طے ہوئی تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسون سے ایک شرط لگائی۔ سمسون وہ شرط قوم عمالقہ سے ہار گیا۔ اس قوم کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جب تک سمسون شرط میں ہاری چیزیں قوم عمالقہ کو نہیں دے گا اس وقت تک قوم سمسون کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا سمسون کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ سمسون وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اسرائیلی قافلے پر پڑی جو کہ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ سمسون نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ سمسون نے اس قافلے سے سارا مال چھین لیا۔ اس قافلے سے سامان چھیننے کے بعد سمسون اپنی ہاری ہوئی شرط کا مال واپس کرنے کے لیے قوم عمالقہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تیمنہ کی شادی کسی دوسرے شخص سے ہو چکی ہے۔ جب سمسون نے یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے قوم عمالقہ کے سارے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ جب قوم عمالقہ کو علم ہوا کہ یہ سمسون کی حرکت ہے، انہوں نے سمسون کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ ایک دن قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور کہا کہ سمسون کو ہمارے حوالے کر دو۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے سپرد کر دیا۔ جب قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کیا تو سمسون قوم عمالقہ کے قابو نہ آیا۔ سمسون کے ہاتھ گدھے کی ہڈی لگ گئی۔ سمسون نے اس ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس کارنامے کے بعد سمسون کو بنی اسرائیل میں بہت شہرت ملی۔ اسرائیلی لوگ سمسون کو اپنا سردار ماننے لگے۔ جب سمسون نے قوم عمالقہ کے 1000 افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو وہ قوم سمسون کے نام سے ڈرنے لگی۔ بنی اسرائیلی سمسون کو اپنا سردار مانتے ہوئے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ خبر سن کر قوم عمالقہ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ قوم عمالقہ سمسون کو اپنے جال میں لانے کے لیے ہر طرح کے حربے سوچنے لگے۔
جب قوم عمالقہ سمسون کو بہت کوشش کرنے کے باوجود اپنے جال میں نہ پھنسا سکی تو قوم عمالقہ نے اپنی قوم سے ایک لڑکی دلائلہ کو چنا جو بہت ہی حسین اور جمیل تھی۔ قوم عمالقہ نے اس لڑکی کو یہ لالچ دیا کہ تم سمسون کی طاقت کا راز معلوم کرو گی تو ہم تم کو بہت زیادہ سونے کے سکوں سے نوازیں گے۔ یہ لڑکی سمسون کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسون نے اتنی حسین اور جمیل لڑکی دیکھی تو سمسون اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس طرح سمسون اور دلائلہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن دلائلہ نے کہا کہ میری جان مجھے بتاؤ تم اتنے طاقتور کیسے ہو؟ یہ بات سن کر سمسون نے دلائلہ کو ٹال دیا۔ ایک دن دلائلہ سمسون سے ناراض ہو گئی کہ جب تک تم مجھے اپنی طاقت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تم کو نہیں ملوں گی، میں تم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ دلائلہ نے جب یہ بات کہی تو سمسون دلائلہ کے عشق میں پاگل تھا۔ سمسون نے کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میرے بالوں کو نہیں کاٹا گیا، میرے طاقتور ہونے کا بس یہی راز ہے۔ ایک دن سمسون دلائلہ کے پاس سو رہا تھا۔ دلائلہ نے سمسون کے بال کاٹ دیے۔ اسی رات عمالقہ کی قوم کے لوگوں نے سمسون پر حملہ کر دیا۔ جب عمالقہ کی قوم نے سمسون پر حملہ کیا تو اس بار سمسون ان لوگوں سے اپنی دفاع نہ کر سکا تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے سمسون کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال دیں، پھر اس کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ سمسون کو گرفتار کروانے کے بعد دلائلہ کو قوم عمالقہ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ سمسون کو گرفتار کرنے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دیوتا نے ہم کو سمسون پر فتح دی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے دیوتا کے پاس جمع ہونے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسون کے ساتھ کافی بدسلوکیاں کی، سمسون کو طرح طرح کے دکھ اور تکلیفیں دیں۔ قوم عمالقہ فتح کے موقع پر جشن منا رہی تھی۔ دوسری طرف سمسون کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی۔ سمسون نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپنی طاقت کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سمسون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سمسون کی طاقت واپس لوٹا دی۔ سمسون نے لوگوں پر حملہ کیا تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سمسون نے محل کی دیواریں گرانا شروع کر دیں اور کچھ لمحے کے بعد سارا محل زمین پر آ گرا۔ اس موقع پر عمالقہ قوم کے 3000 لوگ مارے گئے۔ سمسون کی طاقت کا یہ واقعہ کتاب قضا میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد عبد الیعقوب نے تاریخ ودی میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سمسون کے لحاظ سے ان کتابوں میں عظیم ہیرو کی کہانی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار طاقت عطا کی، لیکن سمسون عورتوں کے چکر میں پڑ گیا، اسی لیے خدا نے اس سے اپنی برکت ہٹا لی۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے شیطان سب سے پہلے ہماری کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ شیطان ہم کو خدا سے دور کر سکے۔ اگر ہماری کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنی کمزوری کی سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی دنیاوی شکل میں ہو سکتی ہے۔ سمسون کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں، تاکہ شیطان کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔